بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں، تمام تحمیدیں، تمام تسبیحیں، تمام تقدیسیں، تمام تکبیریں اس رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ایک یتیم کو پوری انسانیت پر بلکہ پوری کائنات پر فضیلت، عظمت، عزت، رفعت، منقبت، بلندی اور عروج عطا فرمائی اور انگنت لا تعداد بے حد بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اس محبوب رب کائنات، رشک کائنات، خلاصہ کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے جس کی ذات بے مثال، جن کی بات بے مثال، جن کی سیرت بے مثال، جن کی صورت بے مثال، جن کی جسم بے مثال، جن کی جان بے مثال، جن کا حسن و جمال بے مثال، جن کا جلال بے مثال، جن کا کمال بے مثال، جن کا حسب بے مثال، جن کا نسب بے مثال، جن کی ہستی بے مثال، جن کی پستی بے مثال، جن کی سیرت بے مثال، جن کی صورت بے مثال، جن کی شان بے مثال، جن کی آل بے مثال، جن کا خاندان بے مثال، جن کا قبیلہ بے مثال، جن کا گھرانہ بے مثال، جن کا علم بے مثال، جن کا علم بے مثال، جن کے اخلاق بے مثال، جن کا کردار بے مثال، جن کا نام بے مثال، جن کا کام بے مثال، جن کے اتوار بے مثال، جن کا کلام بے مثال، اور جن کا مقام بے مثال، اور جن کے غلام بے مثال، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد. ہے قرآن میں موجود فرمان خدا، کلام خدا ہے کلام محمد. سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے،
لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، اگر چاہتا ہے تو خدا تجھ سے ہو راضی، اگر چاہتا ہے تو خدا تجھ سے ہو راضی، تو دل و جان سے کر احترام محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک مقدس، ایک معظم و مکرم آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے دنیا کے انسانوں، میں نے اپنے آخری رسول کو تم میں سب سے بہترین، سب سے حسین ترین، سب سے نفیس ترین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت بنا کر بھیجا ہے۔ اس جیسا حسن و جمال والا، اس جیسا چاو جلال والا آج تک چشم فلک نے، زمین و آسمان نے، چاند اور سورج نے نہ کبھی کسی کو دیکھا ہے، اور نہ ہی قیامت تک دیکھ سکے گے، اور نہ ہی اس جیسا اعلیٰ صفات کا مالک بچہ نہ کسی کے ہاں پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو دیکھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، میں نے مشرق و مغرب کی، شمال و جنوب کی سیاحت بھی کی، میں نے زمین و آسمان کو بھی کنگالا، میں نے دنیا کے چپے چپے کو جانا، میں کائنات کے کونے کونے میں پھرا، میں نے حسن و جمال کے ایسے اعلیٰ شاہکار بھی دیکھے ہیں کہ جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، لیکن اے آمینہ کے لال، جب سے تیرے رخ انور کو دیکھا ہے تو میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تو ایک انوکھ بے مثال حسن و جمال کا مالک ہے، تو چیز ہی دوسری ہے۔ میرے دوستو، وہ کون سا خلق ہے، وہ کون سا کمال ہے، وہ کون سی اعلیٰ صفات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود نہیں تھی؟ آپ کی ذات میں آدم علیہ السلام کا خلق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار، لوط علیہ السلام کی حکمت، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، ہارون علیہ السلام کا جمال، موسیٰ علیہ السلام کا جود و تقوی، اور ان جیسی بہت سی صفات اور ان جیسے بہت سے کمالات یکجا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے تھے۔ میرے دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حسن، جو جمال، جو کمالات فردن فردن عطا کیے تھے، ان سارے حسن اور سارے جمال اور سارے کمالات کو تنہ تنہا اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ